دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ میرے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، جی اصل یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ ہم نے اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے تھے ایسے۔ اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے، تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے۔
ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئی، وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی. میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرنے. دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت. کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا؟ اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے؟ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا ہوں. پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے. اپنی جان کے دشمن نہ بنو. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو. تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں. یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی ذوق تھا تاریخ پڑھنا. جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گئے تو اور پڑھنے کا لگ گیا. پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل. اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ، آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں، انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے. میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر سجدہ. اللہ اتنا کو کیا ہے، رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو، چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے. تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا تھا. چلو یا اللہ، میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی. تو بھائیو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو. عزت تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو. لیکن میرے بھائیو، دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ، اس کو بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی. اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو. اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں. کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کر لو.